الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وختم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وفي مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء له تحیت و ثناء بعد. نہایت ہی واجب الاحترام علماء اہل سنت نعت خاموشی کے ساتھ اور میرے مسلک حق اہل سنت و جماعت کے غیور سنی حنفی مذہب حق رکھنے والے مسلمان بھائی، السلام علیکم. عظیم الشان جلسہ عام سلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسرور شہر دی جامع مسجد نور مدینہ شریف فیصل کالونی انعقاد پذیر دعا ہے جنہ ساتھیوں نے اہتمام فرمائے. اللہ رب العالمین انہاں دوستوں دی دنیا اور آخرت سونی فرما دے. جتنے ساتھی دور نزدیک تو چل کے آئے اور سب دے یہ جہان اگلا جہان سلامتی والا فرما دے. کامل اسلام دی دولت دے، کامل ایمان دی دولت رسے. عزیز دوستو، مختصر وقت چلیں میلاد شریف کے والے نام جناب چند باتیں عرض کرا. میلاد اور مقصد میلاد. اس کو پہلا میں عرض کرا کہ یاد ہے بتیاں کہ میرے سامنے لائیں جب کچھ ہے کوئی نہیں پریشان کر اوپر کی توجہ ادھر ہی رہی کیونکہ میری میں کیمرے شیمرے فوٹو میں انہوں پسند کو نہیں کرنا. جڑا میری فوٹو لائے گا اول جان صاحب آپ ہی دے گا. میں انہوں چلنا نہیں سکتا. عزیزان گرامی،
میلاد شریف کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں والا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد شریف کا پیارا مہینہ سونے رب نے سانوں ویکھنا نصیب فرمایا ہے۔ اس ذات کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس ذات نے سانوں انسان بنایا، مسلمان بنایا اور اہل سنت و جماعت کے گھر پیدا فرمایا۔ کسی منکر دے گھر حضور دے بے ادباں گستاخاں دے گھر پیدا نہیں فرمایا۔ کوئی حضور دے یاراں دا گستاخ ہے، کوئی حضور دا گستاخ ہے، کوئی اہل بیت دا گستاخ ہے۔ سنیاں تینوں مبارک ہوئے، سنیاں تینوں مبارک ہوئے۔ تو حضور دی آل دا بھی غلام ہے تے حضور دے اصحاب دا بھی غلام ہے، سونے نبی دا بھی ادب کرنے والا ہے۔ بات ذہن وچ رکھنا دوستو، اے جڑا دور گزر رہا ہے، اس دور دے اندر تے ایک تو دوسرے بندے دا ذہن یہ بن چکا ہے بھی میری ہوئے سارے فرقے ایویں مولویاں نے بنائے ہیں، فرقیاں دے ایویں مولویاں نے ایویں گلاں بنائیاں، فرقے نویں نویں بن گئے، سارے ٹھیک نے، سب کچھ اپنی اپنی تھان تے ٹھیک نے، جتھے کو لگا ٹھیک ہے۔ اچھا یار مولویاں دے فرقے دی یاد ہوندے نے، ایک تنظیم جماعت ایک جماعت ہوئی ہے تو سنی دی وہابی دی شیعہ دی بڑے مولویاں نے بنائے ہیں۔ جڑے ووٹاں والے نے مسلم لیگ، نور گروپ تے لبئی قائد اعظم لیگ تے سائیکل لیگ تے بلا لیگ تے یہ جڑی کہنے فرقے یہ کنے بنائے ہیں؟ کدی انہاں فرقے تے گل ہوئی بھی وہ بھی پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں، مار رہی ہیں، بندے لڑا رہے ہیں، مرا رہے ہیں، یہ کدی کسی نے گل کی؟ افسوس ہے گل کیوں کرنی ہے، کیونکہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ جدو اندر اپنے مذہب کی غیرت ہی نہیں رہنی، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کی قوم 72 فرقیاں بٹ گئی سی، میری امت 73 فرقیاں بٹ جائے گی، انہاں دے وچوں سارے جہنمی ہون گے، کلہم فی النار، مگر ایک جنتی ہوئے گا، ایک نجات والا ہوئے گا۔ وہ کیڑا ہوئے گا؟ جیڑا میرے تے میرے صحابہ دے راہ تے ہوئے گا۔ نجات والا ایک کون ہے؟ نجات والے کنے؟ ایک گروہ بننے، تقسیمہ ہونے، فرقے بننے، ایک نجات والا ہونا ہے۔ جیڑا نجات والا ہویا وہ ٹھیک ہوئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں ایک ٹھیک ہونا ہے۔ کنے 73 دے وچوں کنے ٹھیک ہونے ہیں؟ تے اج جڑا کہ سارے ٹھیک ہیں اوندا کی بنے گا؟ انہوں نے اپنے مذہب کا نہیں پتا، اپنے مذہب کی غیرت نہیں رکھتا۔ خبردار، سارے ٹھیک نہیں، تیرے دنیا دار بھی سارے ایک دوسرے کو ٹھیک نہیں سمجھتے، تے تو دین والا ہو گئے، جیڑا تیرے دین وچ ملاوٹ کرے وہ بھی ٹھیک ہے، جیڑا حضرت ابوبکر کو غلط آکھے وہ بھی ٹھیک ہے، جیڑا فاروق اعظم کو بکواسا کرے وہ بھی ٹھیک ہے، جیڑا نبی دے یار مولا علی دے بارے گلاں کرے وہ بھی ٹھیک ہے، اور جیڑا ولیاں دے بارے بکواسا کرے وہ کیویں ٹھیک ہے، اور جیڑا اما عائشہ پاک دے بارے بکواسا کرے وہ کیویں ٹھیک ہے؟ چلیا جنے اپنے مذہب دی غیرت نہیں کردا، دشمنوں دے اپنے یاراں دے اپنے برادریاں دی یہ غیرت کرنا ہے، تو کسے نال ایویں مانی تو لڑ پوے، نالی تو لڑائی ہو پوے، تیری کھول دیا لڑائی نالی تو تیری ہو پوے تے تو انج غصہ کرنا ہے، انہاں دے دشمنوں دے نال اپنے بچے نوں نہیں کھیڈن دینا ہے، اپنے ذاتی دشمن دے نال اپنے بچے نوں نہیں کھیڈن دینا ہے۔ نبی دے دشمن دے نال کدی ویر نہیں رکھی، پھر نبی نال پیار کیویں؟ بولنا
افضل بشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابوبکر صدیق جنہ دا نام پورے جہان اس کائنات وچ سونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں تو بعد آندا ہے، انہاں دے بارے میرا کی خیال ہے؟ اج دے ٹکے ٹکے دا بندہ، شراب پین والا، بوٹی پین والا بندہ، او ایسی ایڈی وڈی ہستی دے بارے گل کرے تے تو بعد وچ اونوں رشتہ دتی کھلوتا ہوئے تے بعد وچ جنازہ پڑھ لوے تے جنازہ پڑھ کے آکھے کہ مولوی جی میں ہن شیعہ دا جنازہ پڑھ آیا، مینوں دسو لوکی مینوں آندے تیرے نال انج ہو گیا ہے، دسو کی؟ ساڈے بزرگاں نے فرمایا پتر تو مسئلہ لیٹ پوچھیا ہے، مسئلہ دیر نال پوچھی، شیعہ دے جنازے دا مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ تینوں پہلے پوچھنا چاہیے سی جدوں بیٹی دا رشتہ دیتا سی، رشتہ دینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ نہ رشتے ادھر جڑ دے تے جنازے کیویں پڑھنے پیندے؟ خدا را اج اس گل نوں ملیا میٹ کر کے اج بڑے بڑے ڈرامے رچا کے تیری آنکھاں دے سامنے یہ ثابت کیتا جا رہا ہے کہ سب ایک ہے، سب ایک ہے، چلیا جڑے ملک دے ٹھیکیدار نے او ایک نہیں تے دین والے کیویں ایک ہو سکدے ہیں؟ آپریٹر نہیں دا آپریٹر تو آپریٹر بندہ نہیں ہے، کاریگر بندہ نہیں آیا۔ بات میں نے رکھو بھی پارٹیاں جڑے اندر سب ملک چلا رہے ہیں، ملک چلانے والے ایک نہیں تے تھلے کے ملک کو بنتا ہے تے دین وچ تے ملاوٹ رل ہی نہیں سکتی، ایتھے ملاوٹ حق دے ادھر دودھ جڑا نا دودھ پیشاب چاہے گا میں دودھ چڑھ جاواں سارا دودھ خراب کر دے گا، پر دودھ نو گوارا نہیں میں پیشاب نال رل جاواں، حق نو گوارا نہیں میں باطل نال رل جاواں، باطل چاہتا ہے میں حق دے نال مل جاواں، حق لا شریک ہے، باطل دو ہی پسند ہے، باطل دو گھروں رکھتا ہے پر حق والا ایک نو رکھتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھن والا ایک نو ہی رکھے گا۔ اللہ جن دے دل دے اندر حادثہ جمع ہو جائے وہ دل لے کے کی بلا ہے چلا الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا مذہب رکھنا ہے، پھر دل دے اندر ایک اللہ تے اودے رسول دا پیار رکھنا ہے تے جے دے نال اللہ تے اودے رسول پیار کرن پھر اودے نال پیار رکھنا ہے، جڑے جڑے رب دے پیارے بنتے جان گے سنیوں دے نال ہی پیار رکھدا جاوے گا، یہ ساڈا مذہب ہے، تے جڑے اللہ تے اودے رسول دے دشمن بنتے جان گے سنیوں انہاں دے نال ویر بھی رکھدا جاوے گا، یہ ساڈا مذہب ہے۔ اللہ آپ تو پریشان ہو گئے کہ مولوی صاحب کہندے نال ہی گھر ہو گئے، اچھا ایک گل دساں، ادھر دیکھنا ادھر دیکھو بھائی جان یہ تساں بھی شہر وچ بیٹھے ہو، میں شہر وچ خطاب کر رہا تہاڈے نال، پہلے بھی اس مسجد وچ میں خطاب کر چکا ہوں، عرض کرنی سی کہ آپ اے دکاندار شہراں دے دکان والے دکاناں کر دے بند تے رات نوں چوکیدار رکھ دے کاج واسطے رکھتے ہیں کہ چوکیدار مال کی حفاظت کرے گا، چوکیدار نے رات کو مال کی حفاظت کرنی ہے، کوئی چور کو نیڑے نہیں آن دینا، جہاں بندہ چوری کرے انہوں خبردار کرنا، مالکاں نوں سیٹی مار دینی ہے، چور رات کو کہ 2 نمبر بندے ویکھے کہ چوکیدار نے سیٹی مار دینی ہوندی، رولا پا دینا ہوتا ہے، جی ہن یہ دسو بھی چوکیدار جہاں رکھی ہے مال کی حفاظت واسطے وہ سخت مزاج ہوتا ہے یا نرم؟ سخت ہونا چاہیے کہ نرم؟ میں مثال دے دوں، جی ہوئے نرم جہاں چوراں دا نال رل جائے، چور آن تو انہوں نے آخر بسم اللہ جی ہوندے ہیں بھائی جان السلام علیکم، آؤ جی شربت پیاواں گے چاہ پیاواں گے، میرا نال ہی گھر ہے، آؤ نا دسو کہنا گھر لکنا جی، میں موڈے تے پیر رکھ کے چڑھ جاؤ، میں گھروں پوڑی نہیں آ دینا جناب، یہ بھی نرم چوکیدار۔ ہن نرم چوکیدار چوراں نال جے پیار کرے چوگا بچ جائے گا، دکان بچ جائے گا، مال بچے گا، دروڑا پوے گا۔ اچھا ہوں تو فیصلہ کرو، اتنے چوکیدار سخت چاہیے مال واسطے، مال کی حفاظت کرنی، چوکیدار سخت تگڑا ہے، یا کوئی 2 نمبر بندے رکھے سیٹی مار دے، جی بندے ہوتے لے آن دے آپ بچ جائے تو رولا پا دے گا، رولا پا دے گا، رولا پا دے گا، جاگو جاگو بھائی چور ہے، چور آ گئے،
یعنی کہ دکانہ لٹیچن تو کیڑا چوکیدار بچا سکتا ہے جیڑا سخت ہوئے کیڑا سخت ہوئے اچھا تو مال زیادہ قیمتی ہے یا دین خیر سوچ کے دسو مال زیادہ قیمتی ہے یا دین زیادہ قیمتی ہے مال واسطے تے چوکیدار سخت منگن گئے ہو تے دین والا چوکیدار آنے او ہوئے جڑا کسی نے کچھ بھی نہ کیا دین والا چوکیدار ہے امام دین والا چوکیدار ہے خطیب دین والا چوکیدار ہے عالم انہیں آنے تو ہم دسنا ہے اور ظاہر بات ہے کہ مال والا چوکیدار نرم ہویا چھکال پا دے گا جے دین والا چوکیدار مٹھا ہویا نرم ہویا جو تے پہلے دین ایمان ہی لٹا دے گا وہ جے اوتھے 100% سخت بندہ چاہیے چوکیدار مال واسطے تے دین واسطے 101% سخت چوکیدار چاہیے جدو دین والے چوکیدار کی باری ہوندی مولوی صاحب اساں مسیتے ہو مولوی رکھنے ساڈے محلے وچ وہابی بھی ہے نے اس محلے وچ شیعہ نال بھی ساڈے رشتہ داری ہے وے ایک انتظامیہ دا بندہ دیوبندی بھی ہے وے تے تہاڈی مہربانی تساں ساڈے نال نال رل کے چلنا ہے میٹھا میٹھا چلنا ہے میٹھا میٹھا سرکار تساں دین بچانا چاہندے نے کہ مسیت بچانا چاہندے نے آج مسیحاں بچائیاں جا رہی ہیں دین نہیں بچایا جا رہا تا میں آنا ہونا ایتھے منبر رسول سے بیٹھ کے سولی جڑا چودھری مولوی جی دودھ دے گلاس دیندا نا تو سیدھی گل اینو کر اینے تینوں مسیتے تیری لتاں کھچنیاں جڑا چودھری ہزار دا نوٹ دیندا نا اینو سیدھی گل کر محلے دا حافظ ہوئے انہوں سیدھی گل کر تیری لتاں کھچے گا وہ ایویں دا کام کرے گا مولوی نکلے اوویں دا مولوی مسیدے رہے جڑا سارے نال رل کے چلے تے سارے نال رل کے چلن والا بندہ مومن نہیں ہوندا ہے میرے نبی دی حدیث سونے بولنا یار ادھر وے قیامت دا دہاڑ آنا ہے قیامت والے دن ایک بندہ میرے سونے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر پیش ہوئے گا رب دی بارگاہ دے اندر پیش ہونے والے بندے نو اللہ رب العالمین دے سامنے اوندا نامہ اعمال کیتا جائے گا نامہ اعمال اودے وچ نیکیاں ہونیاں نے برائی ایک بھی نہیں ہونی رب سونا فرمائے گا فرشتیوں ایندا نامہ اعمال ویکھو فرشتے عرض کرن گے مولا نیکیاں نے برائیاں کوئی نہیں سونا رب العالمین فرمائے گا فرشتیوں کہ نامہ اعمال وچ ویکھو میرے سجنا دا پیار ہے کہ نہیں میرے دوستاں دا پیار لکھیا ہے کہ نہیں ڈبے لامو میرے لگا دو میرے دوستاں دا پیار لکھیا ہے کہ نہیں فرشتے عرض کرن گے مولا نیکیاں ساریاں نہیں حالے نامہ اعمال وچ ہے نیکیاں نے پر تیرے سجنا دا پیار کوئی نہیں رب فرمائے گا فرشتوں ویکھو دا نامہ اعمال میرے دشمنوں دی دشمنی ہے جڑے میرے دشمن سن انہاں دی دشمنی ہے فرشتے عرض کرن گے مولا ساریاں نیکیاں ہیں پر تیرے دشمناں دی دشمنی نہیں دشمناں نو دشمن نہیں سی سمجھدا رب فرمائے گا فرشتیوں اینو چکو جہنم لے جاؤ مینوں اینیاں نیکیاں دی لوڑ کوئی نہیں جڑا نہ میرے سجنا نال پیار کردا سی نہ میرے دشمناں نال ویر رکھدا سی اے میرا سجن کیویں ہو سکدا سجن سی دوست سی بیلی سی
مولی انہوں واقعہ جاندے جڑا رب دے خلاف کوئی کام کرے تے غیرت رکھدا ہوئے یاد رکھنا سونے تو یاد ہونے واقعہ سن سن کے او بنی اسرائیل کی قوم ایک قوم نو رب نے فرمایا رب سونے جبرائیل کو حکم دیتا جبریل او فلاں قوم انہوں جا کے بستی ساری زمین تو چک کے مودی کر دے الٹی کر دے اللہ دا فرشتہ جدو پہنچی ہے زمین تے ویکھ دے اس بستی دے اندر ایک رب دا فقیر رب رب کرنے والا بندہ سی فقیر نہ کھا اللہ اللہ کر رہے ہیں رب دا نام لے کے تسبیح کر رہے اپنے خیمے دے اندر بیٹھا لا الہ پڑھ رہے جمیل عرض کر دینے مولا اے تے اللہ سونے میرا پیارا بندہ لگ دے رب رب کر رہے ساری بستیاں دے مجرم رہے گناہ کر رہے پر ایک تیرا بندہ ہے جڑا رب رب کر رہے ہوئے رب سونے فرمایا جبریل اے دے رب رب کرن دی مینوں لوڑ کوئی نہیں اینو وچیرا اللہ سونے اے تے اللہ اللہ کر رہے رب سونے فرمایا اے لوگ میرے دشمن بنے نے اے میرے دشمناں نال ویر نہیں رکھدا اے میرے خلاف چلدے نے اے اپنے کوٹھے چ بیٹھ کے رب رب کر رہے انہاں نوں دسدا نہیں انہاں نوں سمجھاوندا نہیں اے میرے خلاف چلدے نے تے وٹ نہیں رکھدا انہاں نال ہی اے آندا او جتھے لگے رہن میں اپنی تھاں تے لگا نا سجنا جتھے کو صحیح لگے انہوں لگا رہن دیو جڑا غلط لگے انہوں روکنا پینا مومن دا مذہب اے مومن دی شان تے مذہب ہوتا ہے رب فرمایا اے اللہ اللہ اپنے کمرے چ بیٹھ کے کر رہا ہے مینوں اندے اللہ اللہ کرن دی لوڑ کو نہیں اوتھے میرے خلاف سارے کام کر رہے ہیں انہوں روکدا نہیں پیا لہذا ان وچ اور اللہ اللہ کرنا والا بچے بستی دے غرق ہویا بستی جبرائیل علیہ السلام نے مودی کی تھی تے رب رب کرنا والا غرق ہو گیا پتہ چلیا اور خالی رب رب کرنا رب نو پسند نہیں رب دے دوستاں نال پیار کرنا تے رب دے دشمناں نال ویر رکھنا اے رب نو بڑا پسند ہے تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد ذوق الخیر و سبحان اللہ دشمناں نال دشمنی اے اہل سنت و جماعت دے حصے چ آئی ہے اور کسے نوں اے دولت نہیں ملی یاد رکھنا اور سنی ہوئی ہوئے گا جڑا رب دے دشمناں نال پیار کرے سجنا رب دے دشمناں نال اپنا دشمن انہاں نوں سمجھے تو انہاں نال دشمنی رکھے دلوں ہوئے اپنے جانی دشمن نوں تے ہر کوئی دشمن سمجھ لیندا ہے اپنے یار دے دشمن نوں دشمن سمجھے تے پھر سمجھا کہ یار دی خاطر سمجھن دیا ہے کیڑی گل ہوئی جدوں ووٹاں دی واری آوے تے یار دے دشمناں نال بھی جپیاں پے جان یار دے دشمناں نوں بھی پگاں بن جان تے شیعہ نوں بھی ٹکٹاں مل جان تے دیوبندیاں نوں بھی ٹکٹاں مل جان اے تے یار سجن ہوے تے پھر سجنا دا ہی پاسا رکھنا پینا ہے پھر دو نمبراں نال نہیں رلنا پینا بول تو صحیح نہ خیر میں سن کے جاواں ادھر ویکھ یار وحدہ لا شریک مولا سونے نے میں ملاد شریف دی گل کراں اور خیر ہوئے صدقے جاواں اللہ رب العالمین جل شانہ نے سونے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا تے جلوہ گری آپ دن تشریف آوری نو قرآن مجید بیان فرمائے میرا سونا رب العالمین فرماؤں قد جاءکم من اللہ نور
تے قرآن لکھ چھڑے جڑا نور ہدایت بن کے آیا سی میرے نبی دی آمد تے ہر کوئی خوش ہون والا جو کچھ میرے نبی لے کے آئے نے اودے تے ناراض ہون والا کبھی نبی سونے دا غلام ہو سکدا نہیں اللہ رب العالمین جل شانہ نے سونے محبوب نو ادھر ویکھ نور بنائے تے نال روشن کتاب عطا فرمائی حضور پاک دے میلاد دی واری آوے اج دا مسلمان چھڑیاں لا لے بتیاں لا لے ٹوپاں لا لے مچھا لا کے گھر سجا لے اپنے جیباں تے لا لے جناب والا بیج لا لے تے درود و سلام لکھیا ہوئے اینا پتہ نہ ہوئے تے اوویں لیٹرین وچ وڑیا پھرے ایتھے لکھیا ہوئے میں صدقے یا رسول اللہ تے ایویں لیٹرین وچ وڑیا ہوئے مت ماری گئی پتو قوم دی اُتے نلین شریف دا نقشہ ہوئے تھلے نبی دا نام ہوئے چلے میرے سونے نبی دے نام شریف دی عزت بڑی ہے حضور پاک سرکار دا جو منہ شریف دا مقام ہے وہ پیراں دا نہیں تے ایویں ویکھیا قوم دی مت ماری گئی ہوندی یا رسول اللہ لکھے متھے دے اوتے پٹیاں لائیاں نہیں پیشاب کرن جا رہے ہیں غسل خانے جا رہے ہیں جا رہے بیت الخلا وچ جاندا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھے بیج لایا تے ویکھو کہ عاشق دی نشانی اوے عاشق دی نشانی پھل لانا نہیں عاشق دی نشانی متھا سجانا نہیں عاشق دی نشانی غازی عامر چیمے وانگو گستاخ دے سر وچ وج جانا عاشق اج تے پھوکلیاں نشانیاں لا لا کے اظہار کرنے دل ساڈا ہو رے اتے اتے ہو رے حقیقت دا پتہ نہیں کیونکہ یار دا جے عاشق ہوئی دو دن سونے نبی نال یاری 12 ربیع الاول والے دن سونے نبی یاری گل وچ پٹیاں پائیاں ساویاں پٹیاں پا کے سونے نبی دیاں انہاں دی یاد وچ آکھے جی میرے سونے نبی آئے نے میں جلوس وچ جا رہا ہوں میں صدقے جاواں ذرا غور تے کر 2 دن بعد دشمن والیاں پٹیاں وی گل پا لویں 12 ربیع الاول شریف گزر دی تے دشمن والیاں پٹیاں گلے آ جان پھر سمجھ لینا مولوی دی دشمن والی پٹی کیڑی ہے جڑی گل وچ یہودیاں عیسائیاں نے ٹائی پائی ہوئی ہے عیسائیاں دا مطلب گل وچ سولی پانی عیسائی سمجھدے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو سولی دتی گئی سی اساں سمجھنے ہاں ساڈا قرآن آندا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو زندہ آسماناں تے اٹھایا گیا سی ہن جیڑا گل وچ سولی پاوے گا او عیسائیاں دا مذہب ہے ساڈا مذہب ہے اللہ دا قرآن آندا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو زندہ آسماناں تے اٹھایا گیا سی اے سجنا اج دا مسلمان ویکھ گل وچ سولی پا لئی ادھر 12 ربیع الاول شریف والے دن نبی پاک نے بیج لا کے لکھ کے دے ادھر عاشق بن گیا جدو تعلیم لین گیا اور وہ سولیاں گل پا لیاں میں کہ واہ صدقے جاواں اقبال فرماندا ہے تو رنگی چھوڑ دے یا رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا رنگی چھوڑی دو رنگیاں نہیں چلنیاں مسلماناں ادھر دیکھ میرے سونے نبی دی آمد شریف ہوئی میرے اللہ رب العالمین جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب دے نور شریف نو پاک مشتاق پاک رحمت دے اندر منتقل فرماندیاں جدو اماں جی سیدہ طیبہ طاہرہ مومنہ آمنہ رب دی امانت دی حفاظت کرنے والی سیدہ آمنہ پاک دے شب اطہر دے اندر میرے سونے نبی دا نور داخل ہون تو پہلا جدو حضرت سیدنا عبداللہ پاک میرے آقا دے ابو جی آپ دے چہرے دے وچوں حضور دا نور لاٹا ماردا سی ایک مشہور سن چکے ہیں برکت واسطے عرض کر دینا میں مکے شہر دے اندر ایک عورت نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے
والد گرامی نو نکاح دا پیغام بھیجیا سی او کیویں بھیجیا سی انہوں میرے آقا دا نور چہرے وچوں نظر آیا سی اس نور نو ویکھ کے دیوانی ہو گئی کہ کچھ دہاڑ گزرے اوہی نور جدوں منتقل ہویا سیدہ آمنہ دے شکم اطہر دے اندر حضرت عبداللہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بازار وچ جاندیاں اسے عورت نال سامنا ہو گیا اسے عورت نے ویکھیا تے منہ پرا کر لیا آپ فرماون لگے عورت تو تے وہی سینکڑی نکاح دا پیغام لکھے شادی کرنا چاہتی سے میرے نال بی بی عرض کر دیے عبداللہ میں جڑی دولت دی دیوانی سا او کوئی اور لے گئی او کسے اور دے مقدرہ میں ایسی جتنے مقدرہ میں او آمینہ آئے میرے پاک نبی دی اماں جان سیدہ آمینہ پاک دے شکم شریف دے اندر حضور دا نور شریف جدو آیا اور یہ میں تبرکن صرف عرض کر رہے ہیں میلاد بات سمجھنا اماں جی فرمانی نے پہلے مہینے حضرت آدم علیہ السلام آئے اور توجہ کرے بابا حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے کے آئی آپ فرماتے نے آمینہ تینوں مبارک ہوئے تو آخری نبی دی ماں بننے والی آخری نبی دی ماں بننے والی ادھر ویکھنا ایویں نبیاں دا یہ سلسلہ جاری رہا مہینے دے اندر خواباں دے اندر اللہ دے رسول آندے سن آن کے مبارکہ پیش کر دے رہے عرض کرنا پیا تے جڑے ویلے اس نور دے ظہور دا ویلا آیا نور دے ظہور دا ویلا قریب آیا میرے آقا علیہ السلام سی دنیا دے جلوہ قریب دا ویلا آیا سیدہ آمینہ میرے پاک نبی دی اماں جان فرماؤں نے آپ نے فرمایا روایت مشہور نے سن چکے ہو پہلے میں تبرکن عرض کر رہے ہیں اپنے دل نو سکون دینے واسطے تاکہ یار پتہ لگے ایسا حضور دا میلاد پڑھ کے دل نو سکون لینے میرے سونے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا نور شریف جب اس دنیا تے ظہور ہونے والا ہے سیدہ آمینہ فرماؤں نے میرے ویڑے دے اندر اچانک اونچیاں اونچیاں خطہ والیاں بیویاں آ گئیاں میں انہاں بیویاں نو ایک کے پریشان ہوئی انہاں لمبیاں خطہ والیاں بیویاں میں پہلی بار ویکھیاں سانے ایک بی بی بول کے آندی ہے آمینہ پریشان نہ ہوئی میں عیسیٰ نبی دی مائی مریم میرا نائے دوسری بی بی بول کے آندی ہے آمینہ میرا نام آسیہ وے میں فرعون دی گھر والی فرعون دی گھر والی ادھر ویکھیا اور میں عرض کرنا چاہنا مفسرین کرام توسرا فرمانے ہیں صحابہ سیر بیان فرمانے نہیں ان بیویاں عورتاں میں ہور بھی جنتا وچ سہس نبیاں دیاں گھر والیاں سہس ایک خاص عورتاں نال ہور دی جماعت کے آئی اور ادھر وی عورتاں او جڑیاں جنت وچ میرے نبی سونے دیاں بیویاں بنن والیاں سن حضرت آسیہ جنت وچ میرے نبی دی بیوی بن گئی حضرت مریم پاک وی جنت وچ میرے نبی دی بیوی بننا انہاں دنیا تے کسے ہور مرد نے ہاتھ لایا نہیں تساں آکھنا مولوی فرعون تے آسیہ دا بندہ سی میں کہا فرعون آسیہ دا بندہ ضرور سی پر طریقہ پڑھ فرعون مرد نہیں سی نہ مرد سی فرعون صرف دیکھ سکتا سی آسیہ نال ہم بستری نہیں کر سکے اور کیتی نہیں
سونا جنت والا محل آسیہ دے قریب کر دے نی آسیہ ایک ظلم سمجھی تے اے سونا محل تیرے واسطے سونے تیرے واسطے بنائے ادھر ویکھنا کہ حضرت آسیہ نے دعا مانگی کیڑی جنت اپنے کول میرا گھر بنا دے حضرت آسیہ پاک دعا مانگیاں نے میرے مولا جنت اپنے کول میرا گھر بناوی اور عرض کرنا پیا ادھر ویکھ رب دا کول تے کوئی نہیں اے دعا جڑی آسیہ پاک نے منگی سی اللہ قرآن وچ لکھ دتی اے دعا قرآن وچ لکھی ہوئی اور اللہ سونے نے اور رب دا کول کوئی نہیں رب کول تو پاکے تھان ٹھکانے تو پاکے رب رہن تو اتے آن تو تھلے جان تو پاکے رب جسم تو پاکے رب کیویں سیانے جاندا ہے رب اپنی شاناں تے قدرتاں نال بچانے جاندا ہے سورج نکلدا پیا رب دی قدرت ہے رات ہو گئی تارے نکلے آسمان بغیر ستونا دے کھلوتے اندے وچ رکھنا کوئی نہیں رب اپنی شاناں تے قدرتاں نال سیانے جاندے تو زمین وچ ایک من گندم پاویں ایک ایکڑ وچ تے او 40 من تے دیوے رب قدرتاں نال سیانے جاندا رب اپنی قدرتاں نال پہچانیا جاندا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر رب جسم تو پاک ہے تھان ٹھکانے تو پاک ہے پھر کی صبر کرا گے میرے آقا فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تساں یہ خیال رکھنا ہے کہ اسا رب نو اوویں مننے جویں او اپنی شاناں دے لائق ہے سبحان اللہ اسی رب نو اندیاں شاناں دے لائق اوویں ہی مننے جویں او ہے وے اے عقیدہ شیطان کدی وسوسہ پاوے تے خیال رکھنا کہ اسا رب نو اس دی شان دے لائق مننے جڑیاں اودیاں شاناں ہیں نہیں ہن عرض کرنا پیا کہ رب سونا اپنی شاناں تے قدرتاں نال پہچانیا جاندا ہے اسا زمین میں ایک ایکڑ گندم پائی رب نے سانو کتنی دیتی اور کون کر رہا ہے ایک ڈالی تو 70 دانے کون کر رہا ہے رب کر رہا ہے نا اچھا وہ سانو کتنے 40 45 40 تو میں اس طرح کہہ رہا ہے نا اگر 70 من میں ایک ایکڑ نکل جاتا ہے 60 من میں نکل جاتا ہے اچھا تو یار تیرے دل نو سمجھانا واسطے رب سونے ایک ایکڑ دے وچ اساں بھائی ایک من یعنی کہ اساں رب نو دتی اللہ دے آسرے تے نہیں کھلایا نا ایک من اونے تیار کر کے سانو مالک نے دانے تیار ہو گئے تے سانو مل گئی 40 45 50 55 60 ہن او پھر کہندا ہے کہ اے جیڑی تینوں میں دتی ہے نا این دے وچوں 20واں حصہ غریباں نوں دے ایک من انہیں سانو واپس دیتی ہے 40 من تو کہتا ہونے دے تو پھر 20واں حصہ 19 من تو رکھنے نے 20واں من اللہ دے رات میرے رات دے دے غریباں دے دے اسی پھر وہ کہتے ہیں اور ہوئے سورا مانی دے دے ہوتے ہو بھی زمین وچوں جیڑی چیز نکلنی ہے او دا 20واں حصہ اللہ دی رات دینا ہے جے پانی اپنا لانا ہے جے پانی بارش کا لگنا ہے تو پھر 10واں اللہ بولو نا ہاں جی یہ بارش والا پانی نال پکے تے 10واں حصہ دینا رب دے 9 تیرے تے 10واں رب دا رب دے رات تے بھی غریباں نوں تے مسکیناں نوں تاکہ تیرے دل دے اندر غریباں دی قدر پوے تے غریب بھی رج لین اللہ بندہ آندا ہے میری فصل ہے کہ ایں نال فصل باغ ہو جاندی تے غریب تے سرکار اسی انشاءاللہ مر جان
جڑا غریب دا کوٹا ہے کہ بیچے چھپی اگلا بیان نہ کھلو کردا غریب ہاں بھی گل کر کے تو نکلنی پھر پیسے لے جا دار لے کر کے قرضہ چڑھ کے چل بھی نکل اللہ اب کتنے رہ گیا ہمدردیاں کون کرے گا آج صرف دنیا کی جڑی دنیا تے مان کرنا ہے نا ایک دن ہونی ہو اخیر بڑے بڑے افسر بڑے کوٹا والے افسر سب جان کے خبر ہے ایک دن ہونی ہے اخیر بن کے جان کے فقیر چھڑ کے دنیا دی جاگیر جدوں کا موت نے کھڑی کہندی قبر غافل آوے دنیا گھڑی اللہ دے بندے ایک دن آپ ٹر جانا شباد ہم کر رہے سب رب اپنی قدرتاں تے شاناں نال پہچانے دینا انہاں حضرت آسیہ نے دعا مانگی اللہ مینوں جنت وچ اپنے کول کر دیں اپنے نال اپنے قریب اذ قال رب ابن لي عندك بيتا في الجنہ سونیا اپنے نیڑے میرا گھر جنت وچ نہیں تے رب دا نیڑ تے ہے کوئی نہیں رب دا نیڑ کوئی باغ ہے رہن کو باغ ہے اور مفسرین فرماتے ہیں رب سونے نے پھر آسیہ کو کہندے نیڑے کیتا کیویں کہ لے پر آسیہ سا تینوں اپنے یار دی دلہن بناواں گے جنت وچ میرے یار دے کول ہوویں گی سمجھی رب دے کول ہے حضرت آسیہ نے میرے پیارے نبی دی بیوی بننے جنت وچ قیامت والے دن جدوں جنت جا کے جاگے انہاں نوں کوئی شان ملنی تے مفسرین سب فرماتے ہیں نے میرے رب نے فرمایا حضرت مریم پاک بھی بیوی بننے تے جاؤ پھر تواڈے دولہے دی اج دنیا تے آمد تے ذرا جاؤ ویکھ تے او اپنا دولہا سبحان بول تے صحیح سونیا تے پھر میں کیوں نہ آکھاں رحمتاں رب برسایاں نے بیبی آمنہ دے ویلے رحمتاں جوان تو مکان نال لگے نظر آؤں گے تے بزرگ سیدھے ہو کے بیٹھے نظر آؤں گے یار باقی کیا میں بڑے دنوں میں سوچ رہا ہوں کہ منڈا جوان جتنے کھلوے گا نا انج ہو جائے تے بزرگ جتنا سیدھا ہو جائے یہ تو کی چکر ہے میں ایک نتیجہ میں سے کٹیا ہو سکتا ہے میرا نتیجہ غلط ہوئے تسی اگر اس کو بہتر ہوئے تو میں نے دس دیا دے کہ جیڑے منڈے دے ہتھے تے ٹچ موبائل آ گیا انہاں دی کون آ گئی اے منڈے سمجھدار ضرور نتیجہ کرن گے کہ ٹچ موبائل والے منڈے دی چھیتی کیوں لگ جاندی کیونکہ کوارا بھی بیاہ ہونا ہے ان کا ٹچ والی بیاہ ہو جاتا ہے کہ ساری رات کی انہیں ٹچی کر کھولے اب اتر آئے اور پانی جمنا کھلو جا ہونے تو فیس بک کھول لیا ساری رات لگتا ہے شدہ لنگ رات کی خیال سوچ کے کدو میرا بیاہ ہوئے گا جو کوئی وہ دے وچ ہے ہی ساری اگر میں مقدس ہے استاد جی دے وچ دلے کوئی تقریر بھی سنو نا تقریر سندیا وچ کجری آ جاندی ہے کہ وہ اپنی مشہوری دین لگ گئی کیا بات صدقے جاواں انہاں مولویاں میرے بھرا نے شنے کہیں پھسے دے وچ کی کراں میں مجبور ہوں میں ہن آکھ بھی نہیں سکدا پر ہے گاندھی میں ہن مجبور کی کراں گند نوں گند تے اکھنا پڑنا کہ نہیں صحیح دس گیا کوئی بندہ باہر کھڑی کر کے آ دے کہ ٹچ موبائل رکھن والے دی اکھ پا کے میں 1000 روپے دا نوٹ ایتھے نوں کٹ کے دے سبحان اللہ
औरत नहीं देखी। मैंने दे दो कोई 1000 रुपया। मैंने बोला तो मौलवी साहब तुम मैं मेरे मोबाइल है कोई राणा की फोटो काट के बहा दे कि किसी बंदे की फोटो काट के बहा दे। राम से दूर की गल है ना, जेड़ा अपनी फोटो लवाण नूं चंगा नहीं समझदा किसी दी फोटो कोई विच रखेगा। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬਣੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਫਿਰ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਅਸਾਂ ਟੱਚ ਚ ਲੈਂਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਕੋ ਪੜਨਾ ਆਂਦਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਦੀਨ ਬੰਦ मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई तो सरकार देर बंद हो जाना। सरकार तो सानू भी दसो जो साढ़े बुजुर्ग होने तक चलते रहते सियाने बड़ो सियाने बड़ा पुत्र हो गल्लां ते लंगियां पर ले हुण ते की हो जाओ जवान सारे तगड़े हो लोग नाल बोलना सुभान अल्लाह। एक बात और रुक के दस जावा
میں انہوں سمجھانا چاہنا کملیا اے رب دا دشمن نہ بن میرے رب نے وعدے سارے نال روٹیاں دے دیندے ہوئے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها اور اس بارے دی پہلی ایت کھول کے ویکھ میرے رب نے روٹی دا وعدہ سب نال کیتا ہی او جڑے انسان او کیویں رب دی بارگاہ کھلو کے نماز پڑھنے اندر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم میرا پالن والا بڑا عظیم میرا پالن والا عظیم نماز وچ باہر نکل گئی مسجد کے دروازے کے جانا تے کو حج ملتا ہے اللہ سلام ہے اوے سیاںا بڑی پترا بچے دو اچھے چوکھے بچے ہو گئے تے کتھوں کھان گے نماز وچ ہونے بیان دا سے میرا پالن والا عظیم سبحان اللہ نماز وچ بیان دے میرا پالن والا عظیم باہر نکلے تے باہر دو اچھے چوکھے بچے ہو گئے تو کیوں نظام چلنا ہے دو تو تیرے کو کمرے نے ڈیڑھ مرلہ تیرے کو تھا اتنے بچے ہو گئے تو کیوں چلے گا کیوں گھر کیوں چلے گا اے خدا دے بندیا مسلمان کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ دنیا اینی ود جاوے کہ اس زمین دے اوتے پیر رکھن دی تھاں نہ ہوے تے رب تے اتنا یقین ہونا چاہیے کہ رب نے سارے نوں کھوانا بھی ہے تے پیانا بھی ہے یقین ہوے تے تاں بندہ مسلمان بندا ہے رب تے کی یقین ہے کہ کھوان والا رب ہے تو نہ کھوا دے جنہ بچے دی جلدی ماں مار دے انہوں کو کھوا دے اچھا تو آکے کہ میں اپنے بچے نوں پال رہا تو نہیں پالتا وہ پال رہا ہے سب دا پالن والا ہوئے تے ایک تیرے سمجھانا واسطے نا رب سونے نے کیا سبحان اللہ آپ دی حکمتاں تو صدقے جاواں بچہ دنیا تے حالے نہیں آیا ادھر دیکھ اللہ بچہ دنیا تے نہیں آیا انہیں علی منہ بعد جو کھولے روٹی ہوندی پہلے آ گئی ماں دی چھاتی چ اوندا دودھ پہلے آ چکے کلن والا رب ہے میرے رب سونے دا انتخاب ہے بھیجن والا رب ہے بچے دا منہ کھولنا ہے تے روٹی پہلے روٹی کہندے اون کو پہلے آ گئی رب دسنا چاہتا ہے اے منصوبہ بندی دے چکر وچ پیਣ والے ہو رب دسنا چاہتا ہے اے جڑا دنیا تے آئے نے تہاڈی نہیں تے کھانی ہے اپنی نال لے کے آئے سبحان اللہ اینے تہاڈی نہیں روٹی کھانی اے اپنی لے کے آئے جڑی نے کھانی پہلے دن اپنی کھائی تے آخر دن بھی اپنی کھاوے گا پتہ تو سمجھے کدی غور کیتا کہ دو میاں بیوی ساجے تے روٹی گھٹ سی ایک پتر ہویا تو روٹی ود گئی اگے دو بچے ہوئے روٹی اور ود گئی تین بچے ہوئے روٹی اور ود گئی تو کہنا میرا کاروبار ود گیا تیرا کاروبار نہیں ود گیا تیرے بچے نے صدقے تیری روٹی ود گئی کملا بندہ ہے وہ جڑا کہ میرا اینا کاروبار ود گیا تیرا کوئی کمال نہیں ہے میرے سونے رب دا کمال ہے اچھا گل کرنا چاہتا تھا اے اج کل بڑے زور شور نال نا ایک تنظیم یہودیاں دی زور پکڑ کے بڑا زور شور بچے دو ہی گھر انہاں بیبیاں چھڑ دیتیاں تے یونیسیف دا ادارہ پیسے دے رہے ہیں تیری حکومت والے تے غریباں دے بل نہیں معاف کر سکتے تے انہاں بڑیاں تنخواہ کیوں دے سکتے سارے یونیسیف والے دے رہے ہیں منصوبہ بندی دے ادارے جنہاں دے ہیں سارے یونیسیف والے وہ دے رہے ہیں سرکار سارے تنخواہ تے پوری دے قدر کھاٹا پیار واسطے تے مفت ٹیکے تے مفت حاشیہ تے مفت آپریشن تے ہر چیز یہ جو کچھ ہے سارا وہ دے رہے ہیں 4200 دی ایک شیشی ایک نیا ٹیکا دے بچے نوں جڑا لگ ہے نا لگنے نہیں ہون دے سرکار وہ مفت دے رہے ہیں ہاں جی بڑے پیارے نے بڑے بم مارتے ہیں نیکے مفت قدرے دے دے اگر بڑے مسلمان مار دیو نیکے نوں ساڈے کول کہدا پیو اسیں انہاں دی حفاظت کران گے لگنے نہیں ہون گے سبحان اللہ میں کہ پی کے بھی لگنے ہوئی جاندے بڑے لگنے ہوئے یہ کوئی بیماری نہیں ہے جنہ پچ کے علاج ہو رہے ہیں چلے بال ہسپتال جو وڈیرے مرن ڈے نے انہوں نے دھکے مار مار کے ہسپتال باہر کر دیتے ہیں پچھلا کوئی نہیں اتنے بوئے کھڑکا کر بہت سارے نال لے آ کے قدرہ نہ پیڑ کو پیا جاتا ہے یہ کسی رات سمجھے کی آپ ایک سمجھ جاؤں بولنا خیر ہو رہا ہے
دو بچے ہوں گے آسان اور زندگی گزاریں گے 5-7 بچے ہوں گے تو رولے لگے گا گھر پریشانی لگے گی یہ نہیں پتا کہ جن 7 بچے نا ایک دے 2 بچے نے آپس میں لڑائی ہوگی تو 7 والے جتنا ہے 7 والا جیتے گا 2 والا نہیں جیت سکتا جی نبی سونے نے دین میں جہادی لوڑ پہ گئی کہ لڑائی واسطے جانا پہ گیا اعلان ہو گیا رات آؤ نا اج کافر بارڈر ٹاپ کے آ گئے ہندو سارے بارڈر ٹاپ پہ جاؤ لڑائی کرنے واسطے چلیے تو جن 7 بچے ہوئے انہوں نے اپنے میرے 4 لائے جاؤ بولو تو صحیح یار ہے انہیں اپنا نبی سونے دے دین کو لوڑ پائے گی تو 4 میرے پہ لے جاؤ تو جن 2 لے ہوئے اندر تار کے بعد کھوڑی مار لڑیں گی بھوڑ سے جمنا پڑی پیچھے ماں کا منصوبہ بندی ہویا سرکار پچھلے پٹھانا کا وارث کیوں بننا ہے منصوبہ بندی کافر کرن جڑے چوکھے نے مسلمان کر کے تھوڑے کیا مطلب ہے کتنی صفحہ ہونی ہے سارے نبیوں دی امتاں دی 120 صفحہ کتنیاں 120 دے وچ 40 صفحہ سارے نبیوں دی امتاں دی ہونی ہے سبحان اللہ کتنیاں 40 باقی نہیں رہی 80 صفحہ حضور دی امت دیاں ہونیاں نے ایک حضور دی امت دیاں بلے بلے جڑا تے منصوبہ بندی کرائی سرکار میرے آقا فرمایا سی میری امت بڑھایا جے میں قیامت والے دن میں محمد اپنی چوکھی امت تے فخر کردا ہوں سبحان اللہ تصور رکھنا حرام ہے تو کرانے منصوبہ بندی دا تصور رکھنا حرام ہے تے قوم کمرے جو کر دیتا گیا واہ بیٹی کی ڈرامے کہنے والوں روٹی نہیں پوری ہونی روٹی نہیں پوری ہونی میں خدا آدھے بندہ جب 5 بچے 7 نے مزدوری کرن جانے 500 ہو جاؤ گھر پہ 21 ہو جانا 2 بچے مزدوری جاؤ تو 1000 ہونا ہے سبحان اللہ کدی ایک پاسا وہاں ہے ہمیشہ یہ ہوتی تھی پارٹی ایک پاسا وہاں دی دوسرا پاسا نہیں وہاں دی میں تو مل جا پاسے وہاں ہے لوگ کہ جدوں بھی طاقت کی لوڑ پڑی کافر چوکے کہ مسلمان تھوڑے منصوبہ بندی کافر کو ہونی چاہیے جی وہ مرن کے سارے ہی ہو جاتے حضور دے غلام نے بدلے چاہیے سارا چک میرے نبی دے غلاماں دا ہونا چاہیے ساری دنیا دے جتنے بیٹھے اوتھے حضور دے غلام ہونے چاہیے ہاں تے بات عرض کردے ہیں ادھر ویکھیا میرے سونے نبی پاک سرکار سے دنیا تے تشریف لے کے آئی تے بڑے بڑے بزرگ بڑے بڑے میرے نبی دی بارگاہ وچ ہدیہ پیش کرن لگے سخی سلطان کو بھی اپنا ہدیہ پیش کیتا اس طرح کے جواب کی فرما دے آپ نے فرمایا چے چڑھ چلنا سیدی اعلی حضرت میں تیری جتیاں تو اپنی جان مار دے
نبی دی دنیا دی اور ادھر نجلی آخ رہے اے بھابیا تو بھی محتاج ہے ماں دے پیٹ وچ خوراک دا محتاج ہے میرا سونا رسول ماں دے پیٹ وچ خوراک دا محتاج نہیں خوراک دے آپ محتاج نہیں سن تاں دے آپ دا نال شریف نہیں سی بات سمجھنا یار عرض کرن لگا میرے سونے نبی دنیا تے تشریف لے آئی آپ نے اوندیاں سر سجدے رکھے ہوئے سر سجدے رکھے ہوئے اوے مسلمان سجدہ بسلاوی میرے آقا فرماتے نے اوے ویکھن والےو اے سجدہ جتھے ہوئے اوتھے تھاں وی پاک چاہیدی ہے او بندہ وی پاک چاہیدا وے آن والا دسدا پیا لوگو میں وی پاک ہاں اے تھاں تے جتھے ولادت ہوئی او تھاں وی پاک ہے میرا جسم وی پاک ہے سر سجدے رکھے ہوئی بدرے رب حبلی امتی دیا صداواں دیا نہیں عرض کرنا پیاوا سونے میرے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے آمد شریف ہوئی آپ نے دادا محترم کعبہ شریف کا طواف کر دیا اور کعبہ بھی میرے آقا دے گھر والے چھپ گیا مبارکہ دے دعوے کعبہ عرض کرنا چاہتا سا سیدہ آمینہ فرما دیئے نے اس نور دے چاننا
او امام فخر الدین رازی کے تک اللہ بیان فرماوے نہیں اور میں تیری گل عرض کرنا چاہنا سجنا اس نور سونے آقا دے دیا گلاں کر دیا ساڈی عمر لنگ سکتی ہے میرے آقا دیا باتاں نہیں مک سکتی ہے زندگیاں ختم ہوئی اور قلب ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا سونیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیا شانہ ایک کبھی مک سکتیاں نہیں بیان کر دیا کلمہ سکھ ٹوٹ سکتیاں نہیں سیاحیاں سکھ سکتیاں نہیں اور تیرے مرد کامل مک سکتے نہیں پر آمینہ کے لال دیا شانہ نہیں مک سکتیاں تا عرض کرنا چاہنا اتنے رک گئی اللہ دے حبیب دنیا میں تشریف لے کے آئے آپ دی آمد شریف کے سارے انو پسند ہے آپ دا مقصد کی زی آپ تشریف لے کے آئے ہر بندہ خوش ہے کہ سارے نبی آگئے ہر بندہ راضی کہ گلیاں سجاؤ کہ محلے سجاؤ کہ آؤ جی آؤ گلیاں بازار وچ ڈھول کھڑکائی ہوندے کوئی ڈھول کھڑکا کے میرے نبی دا استقبال کر دی کوئی بینڈ لا کے کوئی ساؤنڈ لا کے کوئی نچ کے ڈانس کر دی تے چلیا سونا آیا تے ساڈیاں گلیاں بازار دے اندر کوئی ڈانس پیا کر دے کوئی کھبرا پیا پان دے تے خوشی نال میں کہا اے میلاد تے نچنا پھڑکنا بڑا آسان ہے نچنا پھڑکنا تے چھڑیاں ٹوپاں تے بتیاں لانیاں بڑیاں آسان نہیں اے میلاد دی خوشی ہے اے ٹھیک ہے حق بن دے اساں مومن حضور دے میلاد دی خوشی کر پر ادھر بھی میں عرض کرنا چاہنا جڑا چیز میرے نبی لے کے آئے سن جو لے کے آئے نے آپ دا میلاد تے ہو گیا میلاد تے باسعادت ہوئی آپ دے آن دا مقصد کی سی مقصد کی ہے کہ جہال کام سا جہال کا عام نے کنیاں جہال کا اینی جہالت کے مکے دے لوگ اپنی عورتاں اپنی بیٹیاں بچیاں نو ٹوئے کر کے زندہ دربور کر دیں انہاں دے وچ عیادتاں بڑیاں بھڑیاں کھانے کعبے دے وچ بت سجا چھڈے سن بتاں دیاں پوجا کرن والے اے لوگ جہال دا پلندہ بنے پئے سن بچہ لوگ وچ میرے آقا دے والدین آپ دے خاندان دے سن میں عرض کرنا چاہنا میرے نبی دی ولادت تے خوش ہون والے ذرا سنی میرے نبی دی ولادت تے خوش ابو لہب بھی ہویا سی ولادت تے خوش ابو لہب بھی ہویا سی میرے نبی دا سکا چچا دی ولادت تے خوش ہوئے پر جو میرے نبی لے کے آئے سن آپ نے ان کا مقصد کی سی اور جب مقصد بیان کیتا ہے تے وہی ابو لہب لڑ پیا وے وہی ابو لہب غصہ کر گیا جدوں آپ کی ولادت ہوئی حالے انہیں نبی سمجھ کے خوشی نہیں کی تھی انہیں نبی سمجھ کے ولادت تے راضی نہیں ہویا بھتیجا سمجھ کے ولادت تے راضی ہوئے انہوں پھر بھی انعام مل گیا اج دا مسلمان مولوی آتے اوے ابو لہب نے کافر سی کافر نے لونی آزاد کی تے سوار پیر والے دن انہوں عذاب تے ہوندا نہیں گئے پر پیر والے دن انہوں اس انگلی وچ سکون ملدا ہے جڑی انگلی نال انہیں اشارہ کر کے لونی سویبہ بی بی نو آزاد کیتا سی میں عرض کرنا چاہنا او پاک بیبیاں میرے منہ سے لفظ لونڈی دا نکل گیا میں بے سمجھنا کیونکہ میرے نبی باپ دی اماں جہاں سب بول میں خیر ہو حضرت بی بی سویبہ میرے پاک نبی سونے نو دودھ پیان والیاں سن آپ بھی اماں جان ہی لگ دیاں نے رضی ماں سن آپ نے بھی دودھ شریف پیایا سی میں اے نہیں کہہ سکتا کیونکہ پہلے مشہور ہے لکھیا بھی کتاب ہے جے پر میرا دل نہیں لگتا بات کرنا چاہنا او حضرت بی بی سویبہ نو آزاد کر دے انہوں انعام ملے انہاں کو تے اج دا مولویاں لئی انہاں تے بی بی نو آزاد کیتا تے انعام مل گیا کافر سی پر تو تے میں چھڑیاں لا لیاں نے سانو بھی انعام مل جانے میں کیا بالکل گل ٹھیک ہے پر او کافر سی او کافر
کلمہ نہیں پڑھیا اودے واسطے قرآن نہیں آیا اودے واسطے قرآن نہیں آیا جی میں گل مشہور ہے جی پریاں دا کتا اور نسبت چنگیاں نال ہو گئی تے باہر لنگ گیا کتا کتے دی نسبت وریاں نال ہو جائے تے باہر لنگ گیا تے ساڈی نسبت وریاں نال ہو گئی تے اسی نہ سمجھا کے میں کیا کتا سی آپاں بندے ہاں کتے واسطے قرآن نہیں آیا ہاں جی وہ کتے واسطے اسلام نہیں آیا بندیا تیرے میرے واسطے قرآن آیا تیرے میرے واسطے اسلام آیا تو جی اپنے آپ میں بھی ہوا نا کتے واسطے قرآن کوئی نہیں اندر واسطے اسلام کوئی نہیں وہ دی نسبت ہوئی تے لگ گیا ساڈی نسبت ہو جاوے تے باقی اسلام کو کنڈ کر دئیے کلی نسبت نال بیڑا پار نہیں ہونا اسلام کو سینے نال لانا پینا ہے اسلام کو سینے نال لانا پینا ہے میرے سونے نبی دے یار عرض کرنا وہی ابو لہب جدوں ولادت تے خوش رسالت دی واری ہے میرے سونے نبی نے فرمایا رشتہ داروں کا منو میں اللہ دا رسول ہوں اس ابو لہب نے پہلے آکھیا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کی آپ کو برے لفظ بولے اے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے سانو ونعوذ باللہ سانو اس واسطے سانو اپنے دین کو گمراہ کرنا لگا پھیرنا لگا تے میرے آقا تے خاموش ہے رب نے فرمایا ہے میرے حبیب نو اتنا کی اللہ نے پھر قرآن فرمایا رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب میرے نبی کے ہاتھ توڑا نہ لیا تیرے توڑے ٹوٹ جانی تو میرے رسول قرآن سے کچھ بھی نہیں آتا میں کہ پڑھے تے بڑا کچھ آتا ہے چشتی بڑے سخت نے میں کہ کلے چشتی سخت نہیں قرآن کھول کے وہ کہ ساڈا قرآن بھی کہ منکراں تے گستاخاں تے نمروداں واسطے فرعوناں واسطے قرآن سخت ہے مومناں واسطے قرآن نرم ہے مومن ہوئے ایمان والا تے قرآن دے واسطے نرم ہی نرم ہے منافقاں واسطے تے پھر آپ ہی سختی لگنی ہے نا بندہ منافق ہوئے تو انہوں تک سختی لگنی ہے سرکار میں اب کرنے لگا کہ ادھر لے نبی پاک سرکار نے آمن کا مقصد کسی وہ آج کھو لگی دو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آمن کا مقصد ایسی کہ بازار سجائے جان چھڑیاں لائیاں جان تے بندے پہلے بازار دیکھن پھر کوڑیاں بازار دیکھن تے پٹھانے چلن تے ٹھا ٹھا تے پہاڑیاں بنائیاں جان تے اوتھے پتر کی کھلوتے ہوئے اوتھے پتر کی کھلوتے پہاڑیاں دے وچ پتر کی اے کیا حضور پاک دا مقصد اے سی آپ سرکار دا اے جڑیاں پہاڑیاں بننیاں تے کڑیاں منڈیاں ہونا تے سیلفیاں لینیاں پہاڑیاں یہ وہ ڈرامے بازیاں اے مقصد سی آپ دا اعلان ہوئے حضرات بازار سج گئے بندیاں ویکھ لے منڈیاں بھی ویکھ جاؤ اے مقصد سی اور نہیں ہے سونے میرے نبی دا تے مقصد ہے سی کہ مسلمان دی بیٹی دی حفاظت ہو جائے شمال پورا قرآن جڑا ہے وہ سارا حضور پاک جو لے کے آئے کہ وہ حضور پاک کا مقصد سی اور آج انہوں تے قرآن کو جیسا کٹ کر چڑیے تے ملاد دیاں چڑیاں تے ملاد دے نعرے 12 ربیع الاول والے دن مار لویے یا کہ سونا آیا تے سج گئے نی گلیاں بازار سونا آیا تے سج گئے نی گلیاں بازار میں کہ میرے نبی دے یاراں نے نہیں سی پڑھیا کیونکہ میرے نبی دے یار بازار میں سجاندے اپنا گھر سجاندے سن اپنے پتراں نو دین نال سجاندے سن اپنی گھر والیاں نو دین نال آراستہ کردے سن اپنے آپ نو دین نال سجاندے سن اے آپا دین تو ویلے ہو گئے بازار سجا لے تے گھر سجا لے سونیاں سڑیاں چھڑیاں ویکھی لے سونیاں سڑیاں بتیاں ویکھی او میرے غلاماں آپ سونیاں ساڈی مجبوری ہے عاشقاں دی عاشقاں نے
میرا سونا نبی تیرے تے راضی ہو جائے گا جے تو خالی چھڑیاں لا کے تے گل قرآن دی کریے تو آکھے مولوی ایڈا اوکھا قرآن کیویں منیا جاوے گا میں آکھاں گا جڑا قرآن تو نہ سجاوے پھر اوندا میلاد بھی ابو لہب والا ہی تے جڑا قرآن دے نال ہوے گل قرآن دی مندا ہوے تے پھر گھر بھی سجا لے مسجد بھی سجا لے حرج کوئی نہیں سجا لیے حضور دی آمد میں خوشی ہوئی یادہ سونے اساں تیری یاد مسجد سجائی ہے تے پر جن نے سجائی ہوئے وہ آپ بھی سجیا ہو ادھر چٹیاں تے لال برنگیاں رنگ برنگیاں لالیاں تے آپ سجیا کوئی نہیں قبر وچ جاوے گا تے کی آکھن گے حضور نماز دا ویلا ادھر اذان ہو گئی تے چڑیاں بتا رہے منڈے لا رہے ہیں اور تواڈے تے نماز اے جی اساں عاشق لوگ اساں میراث سجا رہے ہیں اے عاشق کیڑے ہو گئے نماز دی میں کہ بلے 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 جیڑا کچھ میرے نبی لے کے آئے سن اودے تو منہ موڑنے تے چڑیاں لا کے ساڈے اوتھے علاقے دا وچ نا بازار سجدا ہے تے اس تھام میں بازار ہے 14 فٹ بازار ساجی ہے انہاں تے لکھاں لاکھ تو کچھ لکھاں بندہ یا 10 سال پہلے وہ لاکھ روپیہ لاکھ بازار سے نکا جا بازار اور تے میرے پتہ نہیں کتنے لاکھ لا چکے وچ انہوں نے ہر چیز لانی ایڈے غبارے لانے نے تے ٹنگنے نے انہاں پھر بندیاں نوں باہر کڈ دینا بازار وچوں تے پھر انہاں کڑیاں نوں اعلان کرنا کہ بیویاں ساریاں آؤ تے بازار ویکھ لو پنڈ والیاں ماں بہناں ساریاں آؤ تے جڑے نا منڈے سجان والے بازار سجان والے انہاں نے نا مجسمے بن کے تے نوکراں تے لگ کے کھلو جانا لیکن اس نوکر تے اینج کر کے اینج کھلو تے ہلنا نہیں جنہ چر کی ایک نے کھلو تے ایک اینج کر کھلوتا بھی انہوں نے پتہ لگا جی بوتے اینج اگر تسی کوئی بندہ یقین نہ آئے تو میں ویڈیو بنا سکاں انہوں نے بھائی مل کے ایویں پھر اکے رجس لے بازار بڑیاں دا بھریا جانا ہے اس لئے ایک جنے میں اشارہ کرنا ہے کہ انہوں نے جڑے غبارے ہونے نا انہوں نے سویاں مار دیں غبارے لائے ہونے انہوں نے سویاں مار دیں غبارے کرنا ٹھا ادھر میں کہتا ٹھا ادھر میں ٹھا تو جڑی کڑیاں نے انہوں چیکا مار دیا نے کسے کڑی مڈے پہنچ جانا کسے کہیں پہنچ جانا کسے اینج دے کسے اینج ہے ملا دے ملا دے ملا دے کہ حضور کا ملا دے اینجو میں اے یہودی دی سازش اے چوڑیاں دی سازش میرے سونے نبی دے غلاماں دا ایویں دا کام نہیں ہو سکتا ایک دن ملاد ہے ملاد ہے منڈیاں تے کڑیاں نوں ملا حضور کا ملاد نہیں ہو سکتا ساری رات لنگ بھی ایک لت تے کھلو کے بازار سجاتا رہا نماز دے نیڑے نہیں گیا کدا شک حضور دا شک تے جڑے سجاندے نے انہاں پوچھو نماز مولوی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی آمد دی خوشی کرنی تے میں کہا خوشی تے بلاو نہیں کیتی تھی حضور پاک دی آمد دی خوشی ابو لہب بھی کر گیا سی پر رسالت دا منکر بن گیا سی جڑیاں انہاں نوں اچھی بولن دی اجازت نہیں اور تا جو بازاراں دیاں سیٹاں بن کے ڈھولکیاں لے کے بازارے چ آ جان یا کھن دی سرکار دا ملاد ہے ایمانداری نال دسو فیصلہ تسی کرو فیصل کالونی دے رہن والے نوجوانوں تس اپنے دل کو ایک فتویٰ پوچھ کے میں دیو کہ مسلمان دی عورت گھر دی چار دیواری وچ قرآن پڑھدی ہوئے قرآن اوندا آواز گلی وچ آیا بابا جی توجہ کرنا 2 منٹ بڑی مہربانی کہ مسلمان دی عورت گھر دی چار دیواری وچ قرآن پڑھے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین قرآن پڑھے اور گلی جواب آ گئی
گلی وچ آواز آ رہی ہے اونچی اونچی، غیر بندے نے آواز لئی ہے سن، اس عورت کو ثواب ہونا ہے کہ گناہ؟ ذرا سوچ کے دسو، ایویں چھتی نال نہ فتوا لا دیو۔ عورت نے قرآن پڑھیا ہے گناہ کیوں ہونا ہے؟ عورت نے قرآن پڑھیا ہے پر پڑھیا اونچی، غیر بندے نے آواز سن لی، انہوں کو ثواب ہونا ہے کہ گناہ؟ تسی کہڑے مفتی کو پوچھا ہے کتوں پڑھیا ہے؟ آج میں پتہ لگ گیا واقعی علامہ اقبال بھی گل جی کر گیا نا کدی چاسا نہیں کر گیا کہ علامہ اقبال فرماتا ہے اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم؟ آج بندے دا دل بھی مفتی ہوتا ہے، کدی دل کو بھی پوچھ لیا کرے۔ آج تو سا اپنے دل مفتی کو پوچھا ہے، اچھا تہاڈا دل کہہ رہا ہے کہ عورت کو گناہ ہونا ہے، ایویں نا بھائی صاحب؟ عورت قرآن پڑھے پڑھی نے پڑھی سمجھو بابا جی ادھر، عورت قرآن پڑھے غیر بندہ آواز سن لے تو انہوں گناہ ہونا۔ قرآن پڑھے گھر وچ غیر بندہ ان کی آواز سن لے تو انہوں ہونا گناہ، تے نعتاں اونچی پڑھے تے غیر بندہ آواز سن لے تو پھر ثواب۔ نہیں جی نہیں جی نہیں، بہت مہربانی کرو، میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ قرآن اونچی پڑھے تے غیر بندہ آواز سنے، عورت کو قرآن اونچی پڑھن دے اوتے ہونے گناہ، تے نعت اونچی پڑھے تے غیر بندہ آواز سنے تے ہونے ثواب۔ ایویں گناہ ہوتا ہے؟ اگر گناہ ہونا ہے تو سارے جاگے اساں جو کالج میلاد کرانے ہیں تے بڑیاں ڈھول کے لے کے ہوندی ہیں تے ڈم ہوندا ہے تے سارا پنڈ سندا ہے، ادھا پنڈ سون لا کے تے اپاں گناہ واسطے کرتے ہیں؟ اساں تے کرنے ہیں ثواب واسطے۔ بولو میں اعلیٰ حضرت دی مور لا کے نہیں دیتے، اعلیٰ حضرت اے آپ کی گل میرے سمجھ میں سبحان اللہ نا سنے اللہ امام اہل سنت کا نام لکھے جانتے ہو؟ امام اہل سنت کو خالی مولوی مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام ہی آپ دا پڑھے یا اللہ حضرت کی گل منی ہے تو پھر بندہ آتا بھی میں مان لیا۔ پوچھئے میں آپ کو صفحہ نمبر 240 جلد نمبر 22 فتاوی رضویہ شریف صفحہ نمبر 240 جلد اعلیٰ حضرت کو ایک بندے سوال پوچھے، سیدی سوال پوچھنے والا بندہ شیخ عبدالستار صاحب پربند کاٹھیا واڑ ہندوستان دا رہن والا، اعلیٰ حضرت بھی اتھوں دے رہن والے نے 15 جمادی الاولیٰ 1334 ہجری میں سوال پوچھیا سی ایک بندے نے، چند عورتیں ایک ساتھ مل کر گھر میں میلاد شریف پڑھتی ہیں اور آواز باہر تک سنائی دیتی ہے، یوں ہی محرم کے مہینے میں کتاب شہادت وغیرہ بھی ایک ساتھ آواز ملا کر پڑھتی ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ بینون توجہ بیان فرماؤ اور اجر پاؤ۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، پہلا لفظ بولیا ناجائز ہے، ناجائز ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کی آواز بھی اور عورت کی خوش الہانی
اجنبی سنے غیر بندہ سنے محل فتنہ ہے، محل فتنہ ہے، فتنے دے دروازے کھولنے نے، اجنبی عورت دی آواز سنے تے فتنے دے دروازے کھل جاندے نے۔ مسلمانہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت دا کلام سن، ہن پتہ لگے گا کہ اعلیٰ حضرت نا یاد پھر مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہر مصیبت اعلیٰ حضرت دا سلام کیتا ہے تے ہن میں روکو اعلیٰ حضرت دی گل مان تے آکھو کہ نہیں اعلیٰ حضرت کی لگدا چشتی سی۔ میں کہ چلیا میں کملا نہ بن، شریعت مصطفیٰ دی سچی گل جدے منہ وچوں نکلے وہ سچ مان لینی چاہیے۔ اللہ حضرت دی ہوئے تے پاوے شیر ربانی گل کرن، پاوے مہر علی گل کرن، پاوے فضل احمد گل کرن، سچی گل جڑا بھی کرے او مان لینی چاہیے۔ اور میں جناب نو عرض جڑی کیتی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ انج عورتاں نوں نہیں پڑھنا چاہیے، آواز باہر جاندی تے سرکار قرآن نے کیا سی کہ بولی تہاڈی مٹھی تے نرم نہ ہوئے، فلا تخضعن بالقول، اپنی بولی سخت رکھیا دے، نرم نہ رکھیا دے، لہجہ سخت رکھیا دے، کرو کسی نال کلام کرنا پے جائے۔ سرین فرماندے نے تے جیڑا کلام ہی ایویں دا ہو رہا ہے، پیڑا محمد والا لیندا جے تاریاں، جس نے مدینے جانا نی سیو کر لو تیاری۔ تے باہر والے بندے تے سن سن کے آکھنا بلے بلے بلے، بی بی دی آواز بڑی سونی ہے، آپ کی بھی سونی ہونی، ویکھی تے صحیح ہے۔ بے شک بے شک قرآن پڑھا سبحان اللہ، بولو سونیو سبحان اللہ۔ میرے آقا مدینے دے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنی عورتوں کو سورۃ نور اور سورۃ النساء کی تعلیم دے آئے۔ کیڑی تعلیم؟ اگے سنو، سورۃ یوسف اے اپنی عورتوں کو ان دی تعلیم نہ دے آئے۔ قرآن دی تعلیم کی مطلب ناظرہ پڑھا دیا جے پڑھن تے میں نے نہ سمجھایا جائے۔ قرآن مجید کی تفسیر عورتوں کو، سورۃ یوسف کی تفسیر عورتوں کو نہ پڑھایا جائے۔ کیوں نہ پڑھایا جائے؟ کہ اس عورت دے وچ اللہ دے پیارے نبی اور ایک عورت دا ذکر ہے، اس عورت نے برائی والے بلایا سی اللہ دے نبی نوں، تے مطلب عورتاں سن کے انہاں دے دل وچ کوئی بھڑا خیال آ جائے، تساں اپنی عورتوں کو سورۃ یوسف نہ سکھایا جے، سورۃ نور تے سورۃ النساء دی تعلیم دے آ جے۔ فیصلہ کرو سونیو، جدو سونے نبی فرما رہے ہیں کہ سورۃ یوسف نہ سکھایا جے، وہ دی تعلیم نہ دے آ جے، سورۃ نور تے سورۃ نساء دی تعلیم دے آ جے۔ اتنی سختی آ گئی، اتنا حکم آ گیا کہ ایک مینا بازار تے ڈبریو شو تے
پنجاب کالج جا کے نچنا تے گیت بلو تے کھیڈنا تے ڈانس دے پروگرام کرنے تے سکول وچ دوڑ لانی تے سورت یوسف دی تعلیم تو منع کیتا گیا سی تے یہ ساڈا کی حال بنیا بھائی جان تو سانوں بھی پتہ لگے نا بھی اساں حضور پاک دا میلاد تے سننے تے آپ دا مقصد کی سی کہ کیا یہ جڑی سکولاں وچ تعلیم دتی جاندی تعلیم یہ رسول اللہ دی تعلیم ہے آج دے بڑے دو شور نال تے حدیث پاک لکھی ہوندی ہے نا کہ اطلب العلم ولو کان بالسین طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ علم حاصل کرنا مسلمان مرد عورت کا فرض ہے اور دستے سے سانوں بھی وہ کیڑا علم فرض ہے کہ جڑا علم سکولاں وچ ڈانس کرایا جاوے او علم رسول اللہ نے فرمایا سی جتھے دیاں دے سراں تو چڑیاں لے جان او علم میرے نبی نے فرمایا سی اور جتھے مسلمان دی بیٹی ہاتھ وچ گیند والا پھڑ لوے او علم میرے نبی نے فرمایا سی جتھے مسلماناں دی دیاں دے ہاتھ وچ چڑی چھکے آ جان او علم میرے نبی نے فرمایا سی جتھے مسلمان دی بیٹی اور رکشے والے نال رہ کے اپنی مرضی نال جاندی ہے اے علم میرے نبی نے فرمایا سی چلیا اللہ دے نبی دی شریعت آکھدی ہے عورت غیر محرم دے نال گھروں باہر سفر نہیں کر سکتی حج دے واسطے جا سکتی غیر بندے نال غیر بندہ نال حج کرن عورت جا سکتی اچھا حج کرن نہیں جا سکتی یہ اہم فریضہ ہے عورت تے حج فرض ہو پیسے ان کو ہے نہیں تے اوندا محرم نال جان والا نہیں تے غیر بندے نال حج جا کے کر سکتی اچھا حج کرن نہیں جا سکتی تے سکول غیر محرم نال جا سکتی بلے 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 ہن تسی آکھنا بھی محرم چھڈ آوے میں کہہ رہی سرکار محرم کتے چھڈ آوے پر بیٹھنا ہے تھاں کیڑی جتھے چھڈ ہونا سرکار میرا سوال ہے مسلمان دی بیٹی نو اگر یہی تعلیم اسلام والی یہی تعلیم پہلے دن جڑی مسلمان دی بیٹی سکول کالج سکول گئی اودے سر تے چنی سی جدوں 16 جماعتاں پڑھ گئی سر تو چنی لے گئی دوپٹہ کالج آ گیا جڑی تعلیم مسلمان دی عورت دا دوپٹہ کالج پا دے او تعلیم رسول اللہ دی ہونی اور دنیا دی کہہ انہوں انگریز نے سکول کھولے سکتے ہیں ملک کے جلو رکھے آیا سی تو مدرسے انہیں بند کروائے سکتے ہیں مدرسے اردو تے ریاضی دے ساری چیزیں فنون پڑھایا جاتا ہے انہیں انگریز نے بند کروائے تاکہ انہوں نے 100 سال گزر گئے 150 سال ساری نسل والے پتہ ہی کوئی ساری تعلیم کہڑی ہوئی سی سارے بڑے کہڑے علم پڑھتے ہیں وہ کتوں پڑھے اعلیٰ حضرت کہڑے سکولے پڑھے سن ایک مولوی کا کہ پہلے سکول پڑھ کے آؤ پھر دین سمجھ آئے گا میں کہ اعلیٰ حضرت نے کہڑے سکولے پڑھ کے دین سمجھ آئے گا ہو بیوقوفا سکول مدرسے دے وچ ہر چیز پڑھائی جاتی ہے حضور نے علماء دا مدرسے وچ اردو تے مدرسے وچ فارسی مدرسے وچ ہر چیز پڑھائی جاتی سی پر افسوس کس گل دا ہے اج مسلمان کو اس چیز دا خیال نہیں رہ گیا دنیا دے لالچ نے انہوں انیا کر دیتا ہے انیا کدی او جنگت سی کہ میرے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دے دور مبارک ایک بندہ اپنی عورت نو گھر پر بند کر گیا کہتا میں جنہ چر آوانا اونا چر گھروں باہر نہیں جانا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ دِلَّا مفسرین کرام فرماتے ہیں عورت کو بند کر گیا مرد اپنی عورت نو عورت دا باپ بیمار ہویا باپ
اج دی عورت ہوندی اج دی تے سائیں باہر گیا ہوے تے پچھ بڑی بازار ہوندی بغیر پچھڑ تو پتہ ہی کوئی ہوندا بڑی کتے اے شدا تو نال گھر آوے ہوندا کہ کرم والی گھر ہے ہن نہیں میں دفتر چل شادی ہے تے نال او تے روٹیاں کسے ہور دی کھاندی بیٹھی دفتر چاہو کسے ہور نو شادی ہے تے نال یہ تبلا گھر اپنی چاہ وہاں پہ گرم کرتا پھرے تو سید اکبر صلی اللہ آبادی کہاں دے فرمان ہے سناوا سید اکبر صلی اللہ آبادی فرمان دے سن کیا بتاؤں کیا بنے گی انگریزی پڑھ کر بیویاں او بیویاں بنے گی شوہر شوہر بنے گے بیویاں سید اکبر صلی اللہ آبادی نے آخیا جو انہوں نے لڑنا ہے جو لڑنا ہے میرے نال نہیں لڑنا میں تو انہوں نے گل تو سنا دیتی وہ فرمانے سن انہوں نے فرمایا سی کہ جدو عورت انگریزی پڑھ گئی جنہاں دیاں پڑھ گئی مرد جڑے نے وہ بیویاں بن گئی بیویاں مرد بن گئی تاں کر کے بیچارہ شدہ گھر آوے پتہ نہیں لگتا کس حال ہے جتنی بڑی دفتر تو وہ پوچھا کر کے حالات مار گیا میں اجڑ گیا پیسے تے چار آ جاندے نے بچہ جی روٹی نہیں کرو لگتی بازار کھانی پیندی سرکاروں دا حال پوچھ بھی کیویں لے کے اودی کبھی یہ بھی پوچھی اور کیویں دی نوکری کر کے لئی اودی پیسے کبھی یہ بھی پوچھی اور تو جو اپنی عزت نو چھڈ کے اوتھے آ کے غیراں بندیاں دے وچ تینوں کبھی سوال ہونا ہے کہ نہیں قیامت نو اور جیڑی عورت غیر بندے نال کلام نہیں سی کر سکتی اور جیڑی قرآن اچھی پڑھے تے غیر بندہ اودی آواز سنے تے انہوں گناہ ہو جانا ہے جدو دفتر تے ہیلو سر سر میں پیشاب کر رہا سر کپڑے بدل رہا سر ہج کر رہا سر چاہ بنا لیا اوے اودے سائیں نوں بھی کچھ پوچھیا جانا کہ نہیں میرے آقا مدینے دے تاجدار نے ارشاد فرمایا جیڑا اپنی عورتاں دی غیرت نہیں کرے گا وہ دیوس ہے لا يدخل الجنت دیوس دیوس کبھی جنت نہیں جائے گا جتنا چر توبہ نہ کرے توبہ کر لے تو دروازے کھلے توبہ کر لو تو گھر بال میں ملاد سرکار دا ہوے بلے 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 تے پوچھو کسے نو جی ایسا ہو تے عاشق آ میں کہ سرکار عاشق تے آپ ہیں پر مینوں اس گل دی سمجھ نہیں آئی کہ جڑی ساڈی اج تعلیم ہے اینے سانوں کتن تک پہنچا چھڈیا اینو دنیا دی تعلیم آکھو اینو انگریز دی تعلیم آکھو اینو پیسے لٹن والی تعلیم آکھو اینو پیسے کھون والی تعلیم آکھو تو اپنے بچے نو کورا کاغذ دے اس کورے کاغذ نو جدوں تو تعلیم دتی انگریزاں والی بچہ تعلیم پڑھ کے پی ایچ ڈی یا پی اے کر کے پولیس وچ لگ گیا تھانے دار بن گیا او تو تھبواں دے تھبو پیسے لیاوے تے تیرے گھر کوٹھیاں تے بن جانیاں تیرے گھر مکاناں تے جائیداداں بن جانیاں اور یہ بھی کبھی سوچی اگلے جہان حساب کنے دینے حساب تو دے گا پتر حساب تو دے گا جن نے بچے کو اس پاسے لایا سی پتر دا قصور ادو ملنے جدوں وہ بالغ ہو گیا تو انہوں سمجھاوے سیانا بن لیکن مڈ پیو نے بن دیتا ہے اندر چل پتر آ جا تیرا مڈ بن دیتی مڈ پتر حرام کھان والے پاسے لگے گورنمنٹ دا کوئی ایسا محکمہ کٹ کے مینوں دس جس محکمے وچ حرام نہیں چلدا اپنی حکومت دے پاکستان دا کوئی ایسا محکمہ کٹ کہ اے محکمہ کیسا ہے یہ وچ حرام نہیں چلدا تے پتراں نوں پڑھا کے لانا ہے اوتھے اوے حرام دا محکمہ اندر جاوے تے 40 دن اون دی عبادت قبول نہیں ہوندی تے پھر اج آپاں پہ ہونے پے اصل سرکار مار کے مارے جو تو اکھے سونے میلاد 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 میں کہ انج میلاد نہیں سرکار دا میلاد کہ منانا ہے قسم سبحان اللہ بولو نا خیر میں ناراض نہیں ہو گئے حضور پاک دا میلاد کہ منانا ہے چڑھے پہ چلے اج ربیع النور دا چڑھے پہ چلے سنیا مناون میلاد ہن حضور دا سنیا مناون دا چڑھ پیا چلے اج ربیع النور دا بولنا ٹائم پورا چلے چڑھ پیا چلے اج
سنیاں مناون میلاد ہن حضور دا کہ میلاد منانا ہے کڈاں گے ضرور اساں گھر وچوں ٹی وی نوں میلاد منا برائی نوں کرو کڈ او برائی کرو کڈے گا تے تا سونے دا غلام بنے گا ادھروں برائی نوں جو پھیر دو تو آکھے میں نبی دا غلام کڈاں گے ضرور اساں گھر وچوں ٹی وی نوں پردہ کراواں گے ماں بہن بیٹی بیوی نوں پردہ کراواں گے ماں بہن پردہ کراواں گے ماں بہن بیٹی بیوی نوں چند بندے اندر سبحان اللہ دوسرے بندے کو نہیں ہمیں کیوں ڈراما کیوں کرنا ہے پھر میلاد کوئی نہیں میلاد منانا ہے تو پھر روح کی گل مننی پے میلاد منانا ہے تو روح کی گل مننی پے اگلے دن بندہ آندا کہ اور قاری صاحب جڑا ہندوستان کا بارڈر ہے اس کھول دیتا سارا سکھ سارے ملک وچ وڑ گئے ننکانے جانے نا سکھ بابے گرو نانک اور جو سکھ سارے آ کے نمان خانے سارے سکھ پاکستان میں وڑ دیتے ہیں جب میں کہ کی ہویا ہے بڑا خطرہ ہو رہا ہے میں کہ یار سکھ ملک ہی مار کے نہ پیا ہو میں کہ بڑی پریشانی آ ہوئی تو میں کہ گھر ٹی وی رکھی آ ہوئی میں کہ تیرے گھر والے نوں تو پریشانی نہیں ہوئی اچھا یار ہندو اپنے دشمن میں سجن دشمن ہے نا انڈیا کے کنجر ہیرو تے ہیروئن کرائیں فلمیں چاہتے ہیں وہ سجن سبحان اللہ عاشق ہاں جی عاشق ہو کے ڈم دین والا سرکار ہے نا عاشق آکھیا جاتا ہے بھی ہندو پیر دے گھر ہندو مولوی دے گھر ہندو جٹ دے گھر ہندو سکھ مسلماناں دے گھر بیٹھے نے انہاں دا اج ہے میلاد سونے نبی دلدار دا او میلاد تے ہے پر تو کی شے میں کھل کے سامنے آ بھی تو ادھر سکھانا نہیں آ رہی ہے گھر تے ہندو بیٹیاں بہناں ماواں او ساریاں سکھاں نوں ویکھن رہیاں نے انڈیا دے کنجراں نوں ویکھن رہیاں نے تو آکھے میں غلام ہوں حضور کا غلام ہوں میں غلام مصطفیٰ ہوں میری عظمت نہ پوچھو مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ بلے 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 غلام مصطفیٰ سب کے جاؤ انہوں نے غلام مصطفیٰ دے ساڑھے تو بڑے اتر تک خیال کرنا ہوتا سن کہ مجھ نمیں دودھ کرانی ہوئے جاتے سن بندیاں دے سامنے نہیں کرانی پیچھے میں لیت لائے جو بولے آپ مسلمانہ بولتے کیوں نہیں ہے آج ٹی وی کے وچ فلماں دے اندر کڑی دا منڈا تے انج ہوئے بیٹھے نے ایک دوسرے دا منہ چومن دے تے بہن تے ماں تے چاچے تے بابے تے مامے تے پھوپھیاں سارا ٹبر دا ٹبر بیٹھے تے پوچھو جی اے جی غلام رسول ہوں اچھا ایک بندے نوں بڑا منہ پیڑا کیتا یہ گل سن وہ نہ تھوڑا جہا ترقی آ دیکھے مولوی عمر تے بیٹھ کے کیویں دی گل کردے کہ کڑیاں دا منڈے منہ چومن دے ایک گل بڑا ممبر تے بیٹھ کے کری دی میں کہ میں تے گل کیتی تے تو اوتھے چمانا میں اوتھے تینوں آگ نہیں لگی میں ڈکن دیا وا تے تینوں غصہ لگن دیا میری مجبوری ہے سولی سے بیٹھا میری مجبوری مراد نہ تسا جاؤ فیصلہ تسا فیصلہ کرو جیڑا بندہ اپنیاں تیاں بہناں ماں سکھ ہندو کھتری آپس وچ کڑیاں منڈے ملدے وکھاوے ایویں تے او تیاں
بھینوں دے دل کوئی خیال نہیں ہونا پینا جہاں بندہ اپنی عزت یہ تماشے بہاوے وہ سیانے کہ بے وقوف ہے میرے سویرے کہنے کے کہنا بندہ فون کرے گا کہ فیصل کروڑی کنے کو بے وقوف دیتا تو آپ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جڑا اپنی عزت یہ تماشے بہاوے وہ بے وقوف ہے تو میں دسنے بھی کنے تمہارا ہیں جڑے تمہارے نے بہت بے وقوف ہوئے کس طرح دستے ہیں میں اگلے جلسے دس دیا کہ کل فیصل کن گیا سو کنے کو بے وقوف رہتے ہیں جڑے اپنی عزت کا تماشا مارتے ہیں شرم کر سیانا بن آج لے ان کی بنا آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانے گی قیامت میں اگر مان گیا کڈاں گے ضرور